شکریہ کہ آپ نے مجھے آج کی محفل کے لیے مدعو کیا ہے۔ سردار جعفری صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، سردار جعفری صاحب سے ملاقات کا میں آپ سے ذکر کروں تو ان سے پہلی ملاقات میری ہوئی کراچی میں 1984 میں۔ وہ آئے ہوئے تھے اور ان کے اعزاز میں مشاعرے ہو رہے تھے جگہ جگہ، اور بہت شاندار محفلیں ہو رہی تھیں، اور میرا وہ شاعری کا ابتدائی زمانہ تھا۔ تو جب انہوں نے میری شاعری سنی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور یہاں تک کہ میں نے ان سے اپنی کتاب کے لیے دیباچے کی فرمائش کی تو وہ اس کا ذکر انہوں نے اس دیباچے میں کیا ہے جو انہوں نے میری کتاب کا دیباچہ لکھا۔ اور پھر انہوں نے مجھے ہندوستان کے لیے مدعو کیا۔ وہاں میں ہندوستان ٹائمز اور پنجاب ایسوسی ایشن کے مشاعرے میں شریک ہوئی۔ اس مشاعرے کے بعد پھر میری ملاقات وہیں ان کے بھتیجے پرویز جعفری صاحب سے ہوئی، اور ہماری باقاعدہ جسے کہنا چاہیے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ خاندان کے رشتے میں بدل گیا۔ اس کے 1 سال بعد یعنی 85 میں بیاہ کے ہندوستان آ گئی اور پرویز جعفری صاحب سے۔ تو یہ تو سلسلہ تھا۔ تو پہلا تو میرا جو تجربہ ہے وہ بحیثیت مہمان شاعرہ کے میں نے ان کے گھر میں قدم رکھا اور ان کے رہن سہن، ان کی روزمرہ زندگی کو دیکھا، اور ان کا رکھ رکھاؤ پورا گھر، یعنی کہ سلطانہ چاچی جس طرح ان کے مہمانوں کی پذیرائی کرتی تھیں، وہ دونوں ایک اکائی تھے۔ میں نے ایسا مثالی جوڑا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اس قدر خوش مزاج، خوش ذوق اور ساتھ ساتھ چلنے والے۔ اور پھر میں نے ان کے یہاں سادگی دیکھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ ان کے گھر میں بہت کم اشیاء تھیں، بس صرف اشیاء ضروری تھیں جو ضرورت کی چیزیں تھیں، اس کے علاوہ غیر ضروری کوئی سامان نہیں تھا۔ سادگی بے انتہا تھی۔ میں ان کے ہاں ترکی کے کوئی صدر آئے تھے یا معلوم نہیں، مجھے یاد نہیں کہ وہ کون تھے، کوئی بڑے عہدیدار تھے، اور وہ آئے اور اسی سادگی سے گھر کو رکھا گیا، اور وہ آ کے اس سادہ سے گھر میں بیٹھے، لیکن وہ گھر علم سے بھرا ہوا تھا۔ ایک چیز اور میں نے دیکھی، جب میں شادی ہو کے گئی، پہلا رمضان وہاں ہوا اور اس کے بعد عید آئی، تو میں نے عید پہ جو ان کے گھر میں گہما گہمی دیکھی اور جو رونق دیکھی عید کی، وہ خالص ٹریڈیشنل مسلم گھرانوں میں ہوتی ہے، وہ ان کے ہاں تھی۔ تو وہ سارے تہوار مناتے تھے، وہ ہر چیز کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اور اس کی پوری زندگی کے ساتھ۔ ایک تو یہ چیز تھی، دوسرے ان کا بچوں کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق تھا۔ بچوں سے جب وہ بات کرتے تھے تو وہ جھک کے ان کی سطح پہ آ کے بات کرتے تھے، یعنی سیدھے کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے تھے، جیسے جس قد کا بچہ ہے اتنے وہ جھک جاتے تھے، اور پھر ایسے اس سے سرگوشی میں بات کرتے تھے جیسے ہم عمر بچے دو بات کرتے ہیں۔ تو یہ بہت نازک سی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں بلرام پور میں تھی، شادی کے بعد گئی، تو خط مجھے آیا کہ تم خوش ہو، اچھی طرح ہو، کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ یہ میں ذاتی یعنی خط لکھا تھا انہوں نے اور سلطانہ چاچی نے کہ کوئی بھی تکلیف ہو مجھے بتانا، تمہیں کوئی شکایت۔ میں نے کہا نہیں، میں بہت اچھی طرح ہوں۔ تو خوش ہوئے۔ بلرام پور آئے تو ایک بار میں اپنے بیٹے کو، وہ رو رہا تھا، 8-7 مہینے کا تھا، تو میں نے کہا، میں بہت کوشش کر رہی تھی وہ چپ ہو جائے، نہیں ہو رہا تھا۔ چاچا جان نے کہا کہ لائیے مجھے دیجیے، اور پھر انہوں نے گود میں لے کے اور کچھ ایسا منہ بنایا کہ وہ ایک دم روتا ہوا بچہ 10 مہینے کا ہنسنے لگا کھلکھلا کے۔ تو وہ پرویز کے پاس کیمرہ تھا، اتفاق تھا کہ انہوں نے وہ لمحہ جو ہے وہ
کلک کیا اور اس میں وہ تصویر ہے ہماری، ہم نے اپنے فیس بک پہ بھی ڈالی اکثر علی کے اپنے بیٹے کی سالگرہ پہ، یہ تو یا چچا جان کے کسی موقع پہ ہم ڈالتے ہیں تو وہ تصویر بولتی ہوئی تصویر ہے، دونوں ہنس رہے ہیں، یعنی دونوں کے دانت دکھائی دے رہے ہیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی کی بڑی خوبصورتیاں تھیں، جو ان لوگوں کے ساتھ یادیں جو ہماری وابستہ ہیں۔